اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آمنہ سیف آپ کے لیے ایک اور ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آئی ہوں، جو کہ ریلیٹڈ ہمارے پریویس ٹاپک سے ہی ہے۔ ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے بچے کا 0 to 6 years، اور پچھلی والی جو ایپیسوڈ تھی وہ 0 years پہ تھی مدرز ووم میں، اور اب ہم بچے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں اینڈ مدر کے لیے بھی۔ تو جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ریکارڈ کیا تھا، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ تو ہم ابھی بھی ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بچے کا ذہن ہے 0 to 6 years میں۔ اور شروع کرتے ہیں۔ آج ایک میرے پاس نئی بک ہے جس سے میں نے سٹارٹ لینا ہے، اور یہ بک ہے دا ماریا مونٹیسری، دا چائلڈ ان دا فیملی۔ تو کہیں سے آپ کو ملتی ہے تو ضرور کوشش کریں، ریڈ کریں، اور بہت اچھا رہے گا آپ کو، اسپیشلی ینگ جو میرڈ کپلز ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے، اور جو کہ گوئنگ ٹو بی مدرز ہیں، جو کہ بہت جلد مدرز ہونے والی ہیں، ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ تمام پیرنٹس کے لیے بہت اچھی ہے، چاہے وہ فادر ہوں چاہے وہ مدر ہوں، اٹس گڈ فار بوتھ آف دیم، کیونکہ دونوں نے ہی پیرنٹ بننا ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے بھی جو کہ بچوں کے کسی بھی حوالے میں بچوں کے ساتھ انوالو ہیں، چاہے وہ گرینڈ پیرنٹس ہوں، چاہے وہ آنٹس ہوں، انکلز ہوں، گھر میں اور بھی بہت سارے پیارے پیارے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، پھپھو، چچا، یہ سارے ان کے لیے جو کہ گھر کے اندر بچے کے ساتھ انوالوڈ ہیں۔ ایون چائلڈ کیئرز، جیسے کچھ لوگ چائلڈ کیئرز گھر میں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایئر 1۔ جب بچہ بورن ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مدر کے لیے اسٹریسفل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فادر کے لیے اسٹریسفل ہے، کیونکہ فادر کو یہ ہوتا ہے کہ وہ میری وائف کو اتنا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ساری تکلیفیں اٹھا کے وہ بچے کو وہ دنیا میں آئے گا، تو وہ ہر کوئی اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ مدر کا ہے، مگر ہمیں تھوڑا سا بیونڈ بھی جا کے سوچنا ہے بچے کے لیے بھی، کہ بچے کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ بچے کے لیے کیا مشکل ہے تو ہم اس کو اچھے سے سپورٹ کر سکیں گے۔ یہ ماریا مونٹیسری اس کو بالکل اس سے مشابہت دیتی ہے کہ ایک پلگرم، جیسے کہ جو شخص حج کے لیے گیا ہو، تو دے ڈو ٹاک اباؤٹ، لائک اٹس ناٹ اے مسلم رائٹر بٹ دے ڈو ٹاک اباؤٹ the hardships that you face if you go somewhere, right? Transition. تو یہ بچے کے لیے بھی ٹرانزیشن ہے کہ ایک اتنے سیکیور انوائرمنٹ سے نکل کے ایک اوپن انوائرمنٹ میں آنا، جہاں اس کو ڈویل کرنا ہے on his own. It is very challenging for the child. تو بچہ جو مدرز ووم میں ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ میں پچھلے والی ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ سارے اس کے لیے کنڈیشنز بناتا ہے، ایک انوائرمنٹ بناتا ہے جس میں وہ ہر چیز لے رہا ہوتا ہے، ہر طریقے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اب دنیا میں آنے کے لیے ریڈی ہے تو اس کو اگین جو ٹرانزیشن ہے اس سے تو گزرنا ہے۔ وہ ایک سیکیور انوائرمنٹ سے ایک اوپن انوائرمنٹ میں آ رہا ہے، تو ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اس کے لیے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی اللہ آسان کرتا ہے، بچے کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، اور ماں کے ساتھ جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی۔ بٹ یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ یو آر ورکنگ آن اے اسپیشل مائنڈ اینڈ یو میک اٹ ہیوج ڈفرینس۔ مطلب آپ اس کے انوائرمنٹ میں تو آپ ڈیفینیٹلی ایک رول پلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنے لوگ مدر کے ساتھ ہیں جس وقت یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، دعا کر رہے ہیں، دے آر ریڈی کہ بچہ آئے گا ورلڈ میں تو وہ کیا کیا کریں گے، اس کی پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اٹ سیلف بچہ بہت انرجی لے کے ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ۔ تو اب ہم نے کیا پریپریشن کرنی ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں تاکہ اس کی مائنڈ کی اچھی پریپریشن ہو سکے۔ اے ہیلدی مائنڈ ان اے باڈی از ریکوائرڈ، تو اس مائنڈ کی پریپریشن ہم پہلے سے شروع کرتے تھے، رائٹ؟ تو ایک
it's just a small little paragraph. اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا. But while the mother rests easily in a darkened room, who thinks to let the child, who is equally tired, rest quietly in a darkened room so that he can adapt himself little by little to his new environment. کون سوچتا ہے یہ کہ وہ جو بچہ اس ورلڈ میں آ رہا ہے تو وہ آ کدھر سے رہا ہے. ہاؤ شوڈ آئی کیپ دی انوائرمنٹ آؤٹ سائڈ دا مدرز ووم ناؤ. No one sees in the newborn child the human being who suffers. No one sees that. تو کوئی اس چیز کو آئیڈیا ہی نہیں کر رہا نا, رائٹ. وہ تو کہہ رہا ہے بس بچہ آ گیا ہمارے پاس, اب ہم نے جیسے ڈیل کرنا ہے کرنا ہے. No one appreciates the sensitivity of a little body that has never before been handled. یہ سوچیں نا, مدرز ووم میں اس کو کس نے ہاتھ لگایا؟ کسی نے بھی نہیں. اس کی جو بھی نشو و نما تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی. اور of his reactions to innumerable physical impressions and to every unfamiliar touch. یہ unfamiliar touch کون سے ہیں؟ وہ صرف مدر سے ٹچ میں رہا ہے تو وہ مدر سے سب کچھ لیتا رہا ہے. تو ہمیں کیا میک شور کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل وین ہی کمز ان دا ورلڈ. تو اب تو یہ چلو ڈاکٹرز بھی سمجھنے لگے ہیں کہ رائٹ اوے جیسے ہی بیبی ڈیلیور ہوتا ہے اس کو فوراً مدر سے لگا دیا جائے, کیونکہ اسے سیم کمفرٹ چاہیے. اور گو کہ مدرس کے بھی حد ڈیفینیٹلی تھوڑے سے اس کو ہینڈلنگ میں اس کو بھی تھوڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. مگر یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ مدر کی کنڈیشن کیا ہے, کیا وہ اس میں ہے فل اینستھیزیا ہے یا پارٹلی ہے. تو یہ سارے کنڈیشنز ڈپینڈ کرتے ہیں. اف اٹس اے نارمل ڈیلیوری اور اٹس اے سی سیکشن, تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن. بٹ بیسٹ یہ ہے کہ کلوزسٹ ٹو مدر فوراً لے کر آیا جائے تاکہ اس کو یہ ہو کہ یس یو آر آؤٹ ان دا ورلڈ بٹ اسٹل یو آر سیکیور بیکاز دا سیم پرسن ہو ہیز ڈیلیورڈ یو. یہ فیلنگ اس کو آنی بہت ضروری ہے. تو اگر تو آپ دیکھ لیتے ہیں, آپ ٹچ کر لیتے ہیں یا آم میں لے لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی پھر ویل گو فرام دیئر. تو ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے فوری طور پہ بچے کو کپڑے نہیں پہنانے چاہیے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے ٹیمپریچر کہ اس کو دا چائلڈ نیڈس ٹو بی ایکوینٹڈ وین ہی کمز ان دا ورلڈ, رائٹ. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم نہ روم کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. جب بیبی بورن ہوتا ہے گھر آتا ہے تو ہم ان دنوں بہت خیال کرنا ہے کہ انفیملیئر ٹچ کون ہو, کہ ہم جو بھی بندہ آ رہا ہے ملنے کے لیے ہم کہتے ہیں تم بھی لے لو, تم بھی لے لو, تم بھی لے لو. مجھے پتہ ہے یہ بہت برا لگتا ہے کہ اگر آپ رائٹ اوے منع کریں, لیکن ہر بات کو کہنے کا ایک انداز بھی ہوتا ہے نا. تو آپ نے تھوڑی سی پریپریشن پہلے سے کرنی ہوتی ہے, کچھ ریڈنگ آپ نے اور کچھ ڈسکشن گھر میں کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. دا بیسٹ تھنگ از کسی کی دل آزاری کرے بغیر بہت اچھے وے میں آپ کسی سے کوئی بات پہلے سے کر دیں, بے شک انڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ کوئی اچھی بات کوٹ کر دیں کہ اچھا میں نے تو ایسے پڑھا تھا, تاکہ کسی کو فیل بھی نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹلی بول رہے ہیں. تو پہلے سے تھوڑی پریپریشن کریں. تو بچے کے قریب وہ لوگ ہونے چاہیے جن کی آوازیں بچے پہلے سے وہ میں سن رہا تھا. تو سب سے پہلا کون ہے؟ ڈیفینیٹلی فادر وہاں ہونا چاہیے. پھر گرینڈ پیرنٹس ہو سکتے ہیں, پھر وہ جو لوگ جو گھر میں اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن کی آوازیں وہ انڈائریکٹلی سن رہا ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں بچہ جو ہے وہ پھر انکمفرٹیبل نہیں ہوتا. روم کو تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے, بہت برائٹ لائٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ویسے ہی انوائرمنٹ کا عادی تھا. تو اسے شوق نہیں لگتا ایک دم سے کہ وہ اتنی برائٹ لائٹ ہے, یہ کس طرح کی لائٹ ہے جو مجھ پہ پڑ رہی ہے, کیونکہ ساری سینسز ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں نا ساتھ ساتھ. اس کی پوری 5 سینسز بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کا مائنڈ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو کسی بھی قسم کی چھوٹی سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو اس کو ڈسکمفرٹ نہ کریں, کیونکہ جب وہ انکمفرٹیبل ہوگا بچہ تو وہ اس کے ڈیفینیٹلی مینٹل ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوگا. آبزرویشن کے لیے اس کو اس کے سائٹ میں سے چیزیں جو ہیں نا وہ کراؤڈڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ اس کو لیٹ سے جس بیڈنگ پہ رکھ رہے ہیں وہ ایریا کراؤڈڈ نہیں ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے, تھوڑے سامان ہونا چاہیے جس کو وہ روز دیکھے اور وہ تھوڑا سا اس کا عادی ہوتا جائے. آرڈر بہت کام کرتا ہے اس ایج میں.
آرڈر از ویری ویری امپورٹنٹ. اب یہ آرڈر کس طرح سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں کہ پلو اور یا جو بیڈنگ ہے وہ سیم ٹائپ کی ہونی چاہیے. آپ دیکھیے گا وہ ایک خاص سینسٹیو پیریڈ فار آرڈر میں آرڈر بچے کے لیے بہت اسٹرانگ ہے ایئر 1 اور ایئر 2 میں. آپ ذرا سی چینج ان کی روٹین میں کرتے ہیں آپ کو وہ نظر آ جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک اسی بک کے اندر ماریا مونٹیسری نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک نرس پہلے ایک بچے کو آتی تھی باتھ دینے کے لیے. کچھ لوگ رکھتے ہیں نینیز وغیرہ. تو ایئر 2 میں جب وہ تھوڑے دنوں کے لیے وہ نرس کہیں چلی گئی اور وہ بچہ یوز ٹو تھا اس بچے نینی سے نہانے کا. تو جو نیو نینی آئی تو وہ بہت رونے لگا ڈیورنگ دا باتھ ٹائم. حالانکہ وہ بچہ بڑا انجوائے کرتا تھا ٹیکنگ دا باتھ. تو لیکن جب وہ نیو نرس آئی تو وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوا اور وہ کافی اس نے رونا بھی شروع کر دیا. تو جو پرانی آئی واپس چھٹیوں سے تو اس نے پوچھا کہ دا موم ٹولڈ می دیٹ وائی یو کرائڈ سو مچ ڈیورنگ دا شاور ٹائم ود دا نیو نینی. تو جو بچہ تھا اس نے بولا کہ وہ اس کو بتایا کیونکہ 2 ایئرس کا تھا نا تو کچھ کمیونیکیٹ کرتا تھا کہ اس نے سیم اسٹیپ نہیں فالو کیا یا وہ شی یوز ٹو شاور می فرام دا ٹاپ اور فرام دا فیٹ. تو جو اس کو عادت تھی نا وہ اپوزٹ تھی. تو جو ایکچولی جو فرسٹ نینی تھی وہ پہلے ہیڈ کو ویٹ کرتی تھی پھر پوری طرح باڈی کو ویٹ کر کے فیٹ تک جاتی تھی. لیکن اس والی نے پہلے پیروں پہ نیو والی نے پیروں پہ پانی ڈالا تو وہ اس کو اچھا نہیں لگا. وہ آرڈر ڈسٹرب ہو گیا اس کا. جب اس بچے کا آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ پھر ریزینٹمنٹ شو کرتا ہے, پھر وہ ٹینٹرمس شو کرتا ہے, پھر وہ رونا شروع کرتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچہ کتنا نافرمان ہو رہا ہے یا شرارتیں کر رہا ہے کہ یہ مان نہیں رہا, یا پھر آپ اس کو سمجھانے لگتے ہیں. تو وی جسٹ نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ اس آرڈر کا اس کے پاس خیال کر رہے ہیں. تو جو لوگوں کی میں بات کر رہی تھی فیملیئر ٹچز وہ بھی آرڈر ہی ہے اس کے لیے. تو وہی لوگ جن سے وہ کلوزسٹ تھا گھر میں ایون ان دی مدرز ووم وہ وائسز اس کو کسی بھی وے میں وہ ورلڈ میں آیا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جو وائسز تھی وہ یہ وائسز تھیں جو کہ اس ٹائم شاید ایلین وائسز ہوں لیکن وہ اس سے فیملیئر ہونے لگتا ہے اور اڈیپٹ کرنے لگتا ہے انوائرمنٹ میں. اور سب سے پہلے وہ مدر سے اڈیپٹ کرتا ہے کہ اچھا یہ وہ فیلنگ ہے یا یہ اسٹرینتھ ہے جو مجھے اندر ملتی تھی, یہ چیز شی از دا سیم مدر. تو وہ فوراً کمفرٹ میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ذرا بچہ روتا ہے اور ماں گود میں لیتی ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے. تو بیکاز وہ اس کو فیلنگ آ جاتی ہے نا. تو آپ ساری سینسز کی بات کر رہے ہیں تو ساری سینسز اللہ نے بنائی ہیں اور وہ بہت بہترین طریقے سے وہ سینسری پیریڈ میں جو کہ وہ سینسوریل ساری سینسز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو جو بھی چیز وہ کیا کہتے ہیں سینس کر رہا ہے وہ اسی پچھلے اپنے انوائرمنٹ سے سینس کر رہا ہے. تو جہاں فادر آتے ہیں ذرا سی بات کرنے لگتے ہیں بچے سے کہ کھیلنے لگتے ہیں بچے سے تو بیبی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے رائٹ. اگر کوئی گھر میں اور لوگ ہیں تو انہیں بس ہینڈل کرنے میں خیال کرنا ہے کہ وہ بہت لائٹلی جینٹلی بچے کو ہولڈ کریں کیونکہ وہ اسی طرح سے اس انوائرمنٹ میں رہا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں لپیٹنے لگتے ہیں بچے کو اور بہت ٹائی کر دیتے ہیں یا بہت سارے لوگ تو شال میں ایسے ریپ کر دیتے ہیں جیسے وہ وارم ہو یا کیٹرپلر ہو. بہت سارے کلچرلی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اس کو زبردستی کپڑے میں ریپ کر دیتے ہیں. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس کی موومنٹس کو ریسٹرکٹ نہ کریں کیونکہ موومنٹ سے انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے بچے کی. تو اس کے ہاتھ پیر چلنے چاہیے. جب وہ بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے بیڈ پہ تو اس کے ہاتھ پیر چلنے چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں وہ بچہ ڈر گیا, ٹھیک ہے شروع میں آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا لائٹ سا بلینکٹ رکھا وہ دیٹس فائن فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے, لیکن پھر آپ نے کلودنگ کم رکھنی ہے اس کی اور کہ اس میں اس کی موومنٹس ریسٹرکٹ نہ ہو. وہ اگر ہاتھ پیر چلا رہا ہے تو کھیل سکے اور آبزرویشن میں چیزیں رکھیں. لیکن ہم لوگ بعض اوقات اوور کراؤڈڈ کر دیتے ہیں, وہ نہ کریں. روٹین جو اس کا ایک بنا ہوا ہے اس کو کنٹینیوٹی میں سیمنیس رکھیں تاکہ اس کا آرڈر ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ چیزیں آپ کی ایئر 1 میں اس کو ہیلپ کرتی ہیں. میں بہت اس کو اور زیادہ ایلیبریٹ کرتی رہوں گی اپنے ہر لیکچر میں. اس کے ساتھ ساتھ مدر کی بھی پریپریشن ہے. مدر کو بھی کچھ خیال کرنے ہیں تاکہ اس کا بچہ جو ہے ہیلدی انوائرمنٹ لے. اور ہیلدی انوائرمنٹ میں ہم نے ہمیشہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے.
مینٹل، ایموشنل، سوشل، اسپریچول، فزیکل، ہم ہر ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، چاہے وہ مدر کی ہو چاہے وہ بچے کی ہو۔ مدر سے کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی وہ سارا کچھ مدر سے لے رہا تھا۔ اس دفعہ پھر تھوڑی سی میں ڈسکس کروں گی، تو اب ہم اس کو قرآن سے ریلیٹ کریں گے اینڈ ہم دیکھیں گے کہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا، اسپیشلی اس ٹائم پیریڈ۔ تو اگین آئی ہیو گاٹ اے بیوٹیفل دا منی قرآن دیٹ آئی ہیو، اس میں جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ صورت نمبر 19 ہے، سورہ مریم، بہت پیاری صورت ہے، اینڈ آیت نمبر، یہ ورس ٹرانسلیشن ہے، ورس نمبر 76۔ God increases his guidance to those who follow guidance, and lasting good works are better in the sight of your Lord and are most rewarding. Have you seen him who denies the truth in our revelations and says, I shall certainly be given wealth and children? 76 verse اور 77 کی میں نے ٹرانسلیشن ریڈ کی ہے۔ تو کیپ ان مائنڈ کہ جب ہم نے یہ بات کی ہے کہ دا لاسٹنگ گڈ ورکس آر بیٹر ان دا سائٹ آف یور لارڈ اینڈ آر موسٹ ریوارڈنگ، تو جن ڈیڈس کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہیں جو کہ اللہ کو خوش کرنے والے ڈیڈس ہیں۔ اور اللہ کو خوش کرنے والے ڈیڈس ہمیں کیوں کرنے ضروری ہیں، مدر کو کیوں کرنے ضروری ہیں؟ کیونکہ اگر اس کو وہ ڈیڈس کرنے کی عادت ہوگی تو ایئر 1 میں وہ بچہ ساتھ ساتھ ہے ماں کے، وہ ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ میں وہ بغیر کسی کے سکھائے وہ ایبزارب کر رہا ہے اور وہ اس کے مائنڈ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ میں بہت اسٹرانگلی اس مائنڈ کے بارے میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک ایک ایکشن بچہ ایبزارب کر کے اس کو یاد نہیں رکھ رہا ہے، اس کو اپنی مائنڈ کی کیپبلٹی بنا رہا ہے۔ یہ ایسا مائنڈ ہے جو سب کچھ جذب کر رہا ہے، تو وہ آپ کا ہر ایکشن، آپ کا انٹینشن، ہر چیز لے رہا ہے۔ انٹینشن جب تک وہ آپ کے ووم میں تھا، اب وہ آپ کے ایکشنز دکھ رہا ہے۔ تو اگر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ اور بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور بچہ آپ کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے تو وہ آپ کی لپ ریڈنگ کر رہا ہے۔ اور کیونکہ وہ میں سینسٹیو پیریڈ آف لینگویج کے بارے میں بھی اپنی کمنگ ایپیسوڈز میں بتاؤں گی، لیکن وہ آپ سے پک کر رہا ہے ہر چیز، آپ کا بولنا، آپ کا انداز، آپ کی ایکشنز۔ تو اگر آپ کا حسن سلوک ہے فادر کے ساتھ، وہ بھی آبزرو کر رہا ہے، اور اگر فادر کا حسن سلوک ہے مدر کے ساتھ تو وہ بھی آبزرو کر رہا ہے۔ تو آپ اس بچے کے ارد گرد ایسی ڈیڈس کرنا شروع کر دیں جو کہ وہ لے اپنے اندر، ایبزارب کرے۔ اس میں اچھا اخلاق بہت ضروری ہے۔ آپ کا ڈیلنگ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا ڈیلنگ جو بھی گھر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے، وہ کتنا انوالو ہے اور وہ کتنا خوشی خوشی اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ سب آپ کے بچے میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوگا کیونکہ وہ ایبزارب کر رہا ہے۔ فادر نے آ کے اسمائل سے بات کی تو ایک نیکی ہو گئی۔ مدر جب فادر کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو مدر جب اچھے سے سلام کرتی ہے، بات کرتی ہے، اور وہ آ کے دونوں بیبی سے بات کرتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو ایسے ڈیڈز جو اللہ کو خوش کریں اور آپ کے لیے ہمیشہ رہ جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پراؤڈنس سمجھتے ہیں کہ جو دولت ہمارے پاس ہے اور جو بچے ہمارے پاس ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو جو پیارے رشتے آپ کو ملے ہیں وہ اللہ نے آپ کو دیے، تو آپ ان کی قدر کریں۔ آپ کو جو بچہ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس لیے کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جو چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے۔ خوش رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر آپ شکر گزار بنتے ہیں۔ جب آپ شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے، کیونکہ آپ کس کے تھینک فل ہو رہے ہیں؟ آپ اللہ کے تھینک فل ہو رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کے تھینک فل ہوتے ہیں تو آپ کو خود دکھتا ہے اپنے انوائرمنٹ میں کہ اللہ آپ کو اور نواز رہا ہے۔ لیکن جہاں آپ شکوہ کرنے لگتے ہیں تو ایک تو وہ اس ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ میں اس بچے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کمپلیننگ مامس از نیور بینیفیشل، کیونکہ جب آپ ناخوش ہوں گے تو آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ناخوش رکھیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہسبینڈ اندر آیا، ٹھیک ہے نا، وہ بیبی کے لیے کچھ لایا یا آپ کے لیے کچھ لایا، تو آپ
اگر نیگیٹو ہیں، اگر آپ تھینکفل نہیں ہیں تو آپ بولیں گے او یہ تو میرے پاس بہت سارے ہیں پہلے ہی، تو آپ کو میرے لیے دوسرا لے آنا چاہیے تھا۔ نگیٹیوٹی وہ بچے نے بھی سینس کری، آپ کی ریلیشن شپ میں بھی آئی، آپ کی اپنی ریلیشن شپ بھی ہرٹ ہوئی، رائٹ؟ اور یہ کام اللہ کو بھی ناپسند آیا، تو کیا یہ ڈیڈ آپ کا گڈ ڈیڈ جائے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں۔ آپ کی ایک بک بن رہی ہے نا، ایک بک نامہ اعمال جسے کہتے ہیں، تو اس بک میں گڈ ڈیڈز جمع کریں، کیونکہ ہم نے اس ورلڈ میں آئے، ہمارا ایک ریزن ہے اس ورلڈ میں آنے کا کہ ہم نے ٹھیک ہے بچہ پیدا کرنا ہے، کمیونٹی بڑھانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ نے ہمیں بلیسنگ دی ہے، اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے انہی نعمتوں کے بارے میں تو پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ٹریٹ کیا، کیا تم نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا ٹریٹ کیا، یا تم نے اپنے ساتھ بھی اچھا ٹریٹ کیا، اپنی صحت کے ساتھ، یا جو بچہ پیدا ہوا۔ تو ہمیں تو ہر نعمت کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اور اگر ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہم اپنے کسی بھی رشتے کا خیال نہیں کریں گے، بلکہ ہم اور ایسی باتیں کریں گے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوگی، جیسے کہ وہ دیکھو میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا، اسے جرمز لگ جائیں گے، تو پلیز جا کے ہاتھ دھو کر آؤ، اسے جرمز لگ جائیں گے۔ یہ چیزیں روڈنس ہیں، یہ چیزیں آپ کے اندر پرائڈ ڈال رہی ہیں، دے آر میکنگ یو پراؤڈ کہ یہ اللہ نے دیا ہے آپ کو، اس کی حفاظت اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پریکاشنز لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ پہلے سے بات کر سکتے ہیں، آپ ڈسکشن میں کر سکتے ہیں کہ ہاں اگر آپ مدر ان لا سے بات کریں تو پہلے سے بات کریں، ہاں امی بتائیں مجھے کیا کرنا ہے کہ ہم بچے کی کیسے ٹیک کیئر کریں گے، یا اگر مہمان آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پلان کریں۔ اور پلاننگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مشورہ کرنا تو سنت ہے۔ تو آپ مشورہ کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اپنے گھر میں لوگوں سے مشورہ کریں، تو وہ فیل کریں گے کہ آپ ایک تو ان کا ساتھ لے رہے ہیں اس بچے کی پرورش میں، وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ اٹیچڈ محسوس کریں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے یو آر این ایکسپرٹ، آلویز کیپ ان مائنڈ کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں آپ ذرا سا مشورہ کسی سے کر لیتے ہیں اس کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو پتہ سب کچھ ہے لیکن یہ پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے، تو ریلیشن شپ آپ کی اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ ہسبینڈ سے مشورہ کریں کہ ہمیں بچے کے لیے گھر میں کیا کیا چیزیں لانی چاہیے، نہ کہ یہ کہ جب وہ خرید کے لے کر آ جائیں تو پھر آپ اس میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ او میں نے تو یہ کاٹ لینا تھا، نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ والی چیز لینی تھی، یہ بیبی کریڈل یہ زیادہ پیارا تھا، مجھے تو یہی والا چاہیے تھا۔ تو جو مل جاتا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو دینے والا ذات بندے کی نہیں ہے، وہ تو ذریعہ بنا ہے نا، آپ کا ہسبینڈ آپ کا ذریعہ بنا ہے، تو اس کو سنانے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ پہلی بات تو یہ۔ تو آپ اس کو اگر اپریشیٹ کر دیں گے تو وہ نیکی لکھ لی جائے گی، مگر ایکچولی آپ مانگ اللہ سے رہیں، تو آپ اللہ سے ضرور مانگیں، وہ بالکل مانگیں آپ کہ یا اللہ تو بہترین گفٹ دلا دے۔ گفٹس میں چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ کی جو دل میں خواہشات ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ اور یقیناً آپ سوچیں، آپ جب سوچیں گے تو آپ کو خود نظر آئیں گی کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت پیارا سا ٹوائے تھا، وہ کبھی کسی کے پاس دیکھا تھا، اور دیکھتے وقت حسد مت کریں، حسد تو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں گڈ ڈیڈز کی، اگر آپ نے حسد کیا تو آپ کی گڈ ڈیڈ کو تو آگ لگ جانی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4903۔ یہ بات آپ نے بہت خیال کرنی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی ٹوائے یا کچھ یا کپڑا یا کچھ بھی بیبی کا، تو آپ دل میں اس کو دعا دیں، آپ بولیں کہ اللہ نے بڑی پیاری صورت دی ہے ان کے بیبی کو، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑھائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے۔ تو جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے لیے دعا کریں، تو ایک تو آپ حسد سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے نا وہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو آپ اگلے کو دیکھیں گے تو پھر آپ حسد نہیں کریں گے، کیونکہ جس دل میں اللہ ہوتا ہے نا اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا، مگر پریکٹس کرنی ہوتی ہے، یہ میں مانتی ہوں، کیونکہ اور یہ ہم سب مانتے ہیں کہ ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے، کیونکہ
ہاں ہم سب آدم کی اولاد ہے اور گنہگار ہیں. ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں. لائک ہم نے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. شیطان ہر وقت ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ وی آر ویری گڈ مسلمس, بٹ وی کین ٹرائی ٹو بی گڈ مسلمس, اور اللہ ہی مدد کرتا ہے. یقین جانے ہماری کوئی استطاعت نہیں. تو جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے تو یہ پریکٹس بنانے پہ بن جاتی ہے. تو آپ پریکٹس کرتے رہیں کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں اس کی خواہش ضرور کریں, لیکن اس کو دعا دینے کے بعد. تو جب آپ دعا دیتے ہیں تو اینجلز ایک نیکی لکھ لیتے ہیں کہ اس نے اس کے لیے دعا کی, اور پھر آپ کو بھی مل جاتا ہے اور اس کو بھی مل جاتا ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کی ذات ہے نا, وہ پوری دنیا کو دے رہا ہے, رائٹ. تو وہ اللہ جو پوری دنیا کو دے رہا ہے تو وہ اس کو بھی دے سکتا ہے اور وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن ذرا سی بھی اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی یہ بات آ گئی نا کہ اس کو تو اتنا دیا ہے, یا اللہ مجھے کیوں نہیں, یہ بات چاہے اولاد کی ہو یا اولاد کے استعمال کی چیزوں کی ہو, یہ حسد ہی ہے, اور حسد نیکی کو کھا جائے گا. تو پھر آپ ناشکری میں پڑ جائیں گے اور آپ تھینکفل بھی نہیں ہوں گے. وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ نقصان دہ, کیونکہ وہ فیلنگ ٹرانسفر ہوگی. اور جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ناشکری کے. وہ جو الفاظ نکلتے ہیں وہ آپ کی ریلیشن شپ اگلے بندے سے بھی خراب کرتے ہیں, اور آپ کا بچہ ایبزارب کر رہا ہے پورے وقت. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہسبینڈ سے بات کر رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں, بچہ ایبزارب کر رہا ہے. آپ مدر ان لا سے بات کر رہے ہیں, مطلب ناشکری کر رہے ہیں کوئی بھی الفاظ کے, کہ ہاں یہ تو ہے تو مگر میں پہنا نہیں سکتی اس بچے کو کیونکہ جو ہے نا اس کی اسکن میں ریش ہو جائیں گے, یہ بڑا رف کپڑا ہے, میں رومپر لے کر آئی ہوں نا وہ بہت پیارا کپڑا ہے تو اس سے ریشز نہیں ہوتے, تو میں اپنی مرضی کا کپڑا پہناؤں گی بچے کو. آپ نے اتنے سارے کام کر دیے نا, آپ کو اندازہ بھی نہیں. آپ نے ناشکری کری, آپ نے ریلیشن شپ خراب کیا, آپ نے اللہ کی نظر میں بھی آپ نے وہ ڈیڈ نہیں کیا جو اچھا تھا, وہ کرنا چاہیے تھا, اور آپ نے ناشکری بھی کر لی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ناشکری اس طرح سے کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت رشتہ ہے, اس نے آپ کو ایک کپڑا دیا ہے, کیا ہو جائے گا اگر آپ 5 منٹ کے لیے اس کو وہ کپڑا پہنا دیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ ہاں یہ تو بہت, آپ ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اندر سے, مگر ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم جب بھی بولیں اچھا بولیں, اور اگر آپ کو نہیں لگ رہا کہ کچھ اچھا آپ کے منہ سے نکلنے والا ہے تو خاموشی اختیار کریں. خاموشی بہت بڑا ایک آپ کے لیے ٹول ہے لرن کرنے کا, کہ اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے جو ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز میں سے ملتا ہے, اور انہوں نے فرمایا ہے تو ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا ہے. کہ اب ہم نے ان کی دل آزاری, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کپڑا دل سے اندر سے پسند نہیں آ رہا, تو کوئی بات نہیں, خاموشی اختیار کر لیں. اگر اچھا دل میں آتا ہے کہ اچھا ڈیڈ کرنا ہے کیونکہ میرا بچے کا مائنڈ ایبزارب کر رہا ہے, تو میں جو لینگویج کر رہی ہوں مدر ان لا سے وہ بچہ سن رہا ہے, اگر پتہ ہے یہ سینس ہے آپ کو تو تھینک یو بول دیں, تو وہ بچہ ایبزارب کر لے گا. تو ہاں امی جی آپ نے لایا, بہت تھینک یو آپ کا, آپ نے اتنی محنت کری. ان کو کیا ہوگا, ان کا دل بڑا ہو جائے گا کہ وہ اتنی اولڈ ایج میں بھی جا کے اگر انہوں نے خریدا ہے تو بڑی ایفرٹ لگائی ہے, بڑا شوق سے, کیونکہ آپ بچوں سے آپ اتنی محبت نہیں کریں گے جتنا آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ آپ کے بچوں سے محبت کریں گے. تو آپ نے ان کے دل رکھنے کے لیے اس وقت لے لیا, آپ نے ان کو خوش کر دیا, وہ خوشی خوشی آپ کے پاس سے چلے گئے. کچھ لوگ ایکسٹرا مائل بھی جا سکتے ہیں کہ وہ پہنا کے دکھا دیں, 2 نیکیاں ہو گئیں, ان کو ڈبل ٹائم آپ نے خوش کر دیا. تھوڑی دیر پہنایا, ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ریش آئے گا, مگر تکلیف بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ریش آنا ہوگا تو وہ اس کپڑے سے بھی آئے گا, اور نہیں آنا ہوگا تو نہیں آئے گا, یہ اللہ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. مگر آپ کے مائنڈ میں آپ تھوڑا سا وہ شک کر رہے ہیں کہ ریش آئے گا, تو آپ نے تھوڑی دیر پہنایا, پھر آپ نے اتار دیا. جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے بچوں کو ویسے بھی وہ تکلیفوں سے بچے رہتے ہیں, اور اگر تکلیف ہو بھی جاتی ہے تو انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ تکلیف من جانب اللہ ہے, تو جس نے تکلیف دی ہے وہ دور بھی کر دیتا ہے. تو جنہیں یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا بھی بہت ہے, جنہیں یقین ہوتا ہے, اور وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جب یہ تکلیف آئی ہے تو یہ چلی بھی جائے گی, اور چلی جاتی ہے تکلیف, اس لیے کیونکہ وہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے. جو دیتا ہے وہی لے بھی سکتا ہے, یہ آپ کا یقین ہے تو آپ بہت آسان لائف ہو جائے گی آپ کی, اور آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے. تو یہ امپورٹنٹ تھی, اس میں 3-4 چیزیں اور ایڈ کروں گی.
کہ پلیز اس کو پوز مت کریں. جب میں کہتی ہوں آپ حسد کرنے سے بچیں تو آپ حسد کروانے سے بھی بچیں. اور یہ بات میں نہیں کہتی، یہ آپ کو پروفٹ سے ثابت ہوئی ہے، پروفٹس لائف سے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوئی ہے، اور اللہ کے کلام سے ثابت ہوئی ہے کہ ہمیں چیزوں کو پوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی چیزوں کو نظر بھی لگتی ہے اور آپ کی چیزوں آپ کسی کو حسد کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں. تو ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہر چیز ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. مگر ہم ہر سٹیپ کی تصویر لیتے ہیں. انفیکٹ ہم اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں شو آف کرنے میں کہ ہم اپنی لائف کو انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم پورا وقت، کچھ لوگ تو اس کو میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی آنیسٹلی، میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. صرف یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ دوسرے کو حسد کرنے کا موقع مت دیں. اور آپ اپنے سے نیچے والوں کا جب بھی سوچیں گے نا تو آپ خود بخود بچ جائیں گے ان چیزوں سے. آپ شکر گزاری میں بھی آ جائیں گے اور آپ بچ بھی جائیں گے. یہ نعمت آپ کی ہے نا، اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں. کبھی کبھار اپنے کو بھی نہیں بتاتا بندہ کہ او اللہ تو نے مجھے اتنا پیارا بیبی دیا ہے، اپنے آپ کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ آپ کی اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، ماں کی بھی. تو کسی کو بھی حسد کرنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ پلیز سوشل میڈیا پہ پکچرز مت ڈالا کریں، اس لیے کیونکہ جو خوشی آپ کی انجوائے کرنے کی نا، آپ اس مومنٹ کو بھی لوز کر دیتے ہیں. آپ فیملی کے ساتھ تصویریں کھچا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر آدھا سے زیادہ گھنٹہ تو صرف اس کو دیکھنے میں لگا دیتے ہیں. پھر یہ بھی اس میں بھی گھنٹوں لگا دیتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا اور کتنے لوگوں نے نہیں لائک کیا. پھر آپ اس میں بھی پڑ جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے یہ کامنٹ کیوں کیا، جب یہ کیا تو کیوں کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو ان سوچوں سے بچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کی فیملیز دور ہوتی ہیں تو آپ پرسنلی اپنے بھائی بہن کو بھیج سکتے ہیں نا. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پورے میڈیا کو شو کریں یا پورے ورلڈ کو شو کریں کہ جو آپ کا جو بیبی ہے وہ کیسا ہے، یا آپ نیو موم ڈیلیور کر کے کیسی لگ رہی ہیں، یا پہلا جو وہ ہے جو شہد کا چمچہ ہے. یا یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں. آپ نے خوش کرنا ہے اللہ کو، آپ نے خوش کرنا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر میں نے یہ پوسٹ کیا تو وہ لوگ جو ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم ہیں، انہیں کیسا فیل ہوگا تھوڑی دیر کے لیے. آپ سوچیں تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ کیا آپ کو تصویر ڈالنی چاہیے کہ نہیں. کہ اگر اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اس کی شادی کو 5 سال یا 10 سال یا 9 سال ہو گئے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، تو آپ یہ عمل نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں، لیکن آپ دعا کریں ان کے لیے بھی جنہیں اللہ نے محروم رکھا ہے اس خوشی سے، اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو حسدوں سے بچائے. تو جب آپ کسی کو حسد کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو آپ بھی بچ جائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کا ریوارڈ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ نے ایک اچھی ڈیڈ کری تو اللہ آپ کو بھی بچا لے گا. اب آپ کیسے بچیں گے حاسدوں سے؟ تو قرآن نے طریقہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے اور سنت سے ثابت ہوا ہے کہ 3 کل آپ نے پڑھنے ہیں صبح میں، اور آپ نے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لینا ہے. یہ وہ سنت طریقہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف سے ثابت ہوا ہے. صبح میں اور سونے سے پہلے، اور بیچ میں ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں 3 کل. بہت سٹرونگ ہے 3 کل، قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ 3 کل پڑھ کے آپ نے لازمی اپنے پر دم کرنا ہے اور جسم پہ پھیرنا ہے. اس سے آپ بھی پروٹیکٹڈ رہیں گے اور حاسدوں سے بچتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے. کیونکہ آپ یقین جانیں ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. یہ نیگیٹو انرجیز، یہ حسد جو آپ کو آتا ہے، نظر، یہ سب ہم نہیں بچ سکتے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہم نہیں بچ سکتے. ہمیں صرف اور صرف اللہ بچاتا ہے، اور ہماری ہر غم، ہر خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور جب ہمیں ہر نعمت اللہ دے رہا ہے تو ہمیں اس کی پروٹیکشن کا طریقہ بھی وہی بتا رہا ہے، اور اس کا طریقہ دکھانے کے لیے آپ سنت سے ثابت ہوا ہے، پریکٹس سے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایون جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت جب ان کو بہت تکلیف میں وہ تینوں کل پڑھ کے دم کر کے باڈی پہ نہیں پھیر سکتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اور ان سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر دیں. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور جب آپ سوچیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے پروفٹس نہیں بچ سکے حاسدین اور نظروں سے، تو ہمارے لیے بھی ہے اسٹرگل، رائٹ؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں خیال کرنا ہے، اور پھر ہمیں ان کی پریکٹسز سے پتہ چلتا ہے. اپنے اور کن چیزوں کا خیال کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ہیلتھ ایشوز کے بارے میں زیادہ کمپلین نہیں کرنی ہے کہ وہ اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہے تو وہ میرے بہت سٹیچز میں پین ہے، تو ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے کہ نہیں، اس سے آپ سمپتی تو لے رہے ہیں لیکن پھر آپ شکر گزاری کے ایلیمنٹ سے نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی اچھا کرے گا. آپ دعا کریں اس کے لیے، اچھے ڈیڈز کریں، فائنینشیل میٹرز کو زیادہ ڈسکس نہ کریں اپنے. ہم بچے کے لیے یہ شاپنگ کر رہے ہیں کہ یہ شاپنگ کر رہے ہیں، 10 لوگوں کو نہ بتائیں پلیز کہ میں نے تو سوچا ہے کہ میں اپنے بچے کے بیبی کے آنے سے پہلے ہی بہت سے لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے بیبی روم بنایا ہے، میں نے اس کو پورا ڈیکوریٹ کیا ہے، یا میں نے یہ خریدا ہے. ان ساری چیزوں کو پلیز اوائڈ کریں. اور فیملی ایشوز کے بارے میں بات نہ کریں پلیز کہ مجھے تو بیبی کی پیدائش پہ میرے ہسبینڈ نے کوئی گفٹ ہی نہیں دیا، یا مجھے فلانے نے کوئی گفٹ نہیں دیا. یہ فیملی ایشوز ہیں، ان کو پلیز اپنے تک رکھا کریں. آپ کو جو مل جاتا ہے شکر کریں، جو نہیں ملتا اس پہ کمپلین نہ کریں پلیز. اپنے نیکسٹ سٹیپس کے بارے میں مت بتائیں زیادہ، اس سے بھی آپ کو نظر لگتی ہے کہ اچھا ہم نے تو یہ سٹیپ لینا ہے، یہ اس بچے کے لیے فیوچر میں میں نے ایک پلان بنا رکھا ہے. ان سارے نیکسٹ سٹیپس کو مت ڈسکس کیا کریں. ڈریمز جو ہوتی ہیں ان کو بالکل بھی مت شیئر کریں، اپنے تک رکھیں. اور اگر کبھی برا ڈریم دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے، بچے کے بارے میں یا اپنے بارے میں یا فیملی کے بارے میں، تو کیپ اٹ ٹو یور سیلف اینڈ اللہ سے دعا کریں. یا اگر بتانا بھی پڑے تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہو کہ اس کا صحیح میننگ بتانے والا کوئی ہے، اس وقت تک ڈریم ڈسکس مت کریں. اللہ سے دعا مانگیں اور صدقہ نکال دیا کریں. صدقہ بہت ہیلپ کرتا ہے. پچھتاووں کے بارے میں بات نہیں کیا کریں. پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ یور ریزنمنٹس، کہ اس سے بھی نگیٹیوٹی ہوتی ہے. آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اس کو تو یہ ملا تھا اور میرے ساتھ ایسا ہوا، اس کا سی سیکشن نہیں ہوا مگر میرا سی سیکشن ہوا. ان ساری چیزوں پہ پلیز بات مت کیا کریں. اچھا بات کریں کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ بچہ خیریت سے ہو گیا، میں خیریت سے ہوں، میرا ہسبینڈ خیریت سے، یا فیملی والے خیریت سے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کرتا ہے وہ بار بار دہرائیں اپنے سے بھی اور اپنے ارد گرد والے لوگوں سے. کوئی چیلنجز آتے ہیں اور آپ انہیں اوور کم کرتے ہیں تو جیسے کہ ایبارشن ہو گیا، اس کے بارے میں بہت زیادہ مت بولیں. وہ بھی من جانب اللہ ہوا، رائٹ؟ اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ بھی من جانب اللہ ہوا. بہت زیادہ مت بولیں. اور جب اچھا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب برا ہو تو الحمدللہ بولنے کی کوشش کریں اور صبر کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے اچیومنٹس کو بہت زیادہ مت بولیں. بہت زیادہ وہ ہمبل نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں شو آف. تو میرے 4 بچے ہوئے ہیں اور 4 بیٹے ہوئے ہیں، یا بیٹیوں کا یا بیٹوں کا، تو سب اللہ نے دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا خیال رکھیے گا. اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہیلپ فل ہوگی. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اس میں سے ایک بھی پریکٹس کر سکا تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ آپ کو آج کوئی ایک اچھی بات سکھا دی. اور میں خود بھی سیکھتی ہوں، یقین جانے، جب میں پریپریشن کرتی ہوں، قرآن ریڈ کرتی ہوں اور دوبارہ سے اپنی بکس کا مطالعہ کرتی ہوں، تو اس میں میری اپنی بھی کریکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بچاتا ہے اور نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو آپ اپنے لیے بھی کوشش کرتے رہیں اور پلیز مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. آمنہ سیف کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.